الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جس دن سے بنایا ہے اس دن سے آج تک اور قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جائے وہ حضرت رسول پاک علیہ السلام ہے۔ سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑے بزرگ اگر کوئی تشریف لائے ہیں تو وہ کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا کی انسانیت ظلم و جلالت کے اندر زندگی گزار رہی تھی، اور جو ہے وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی اور ناواقفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ رب کریم نے دنیا کے انسانوں پر احسان فرمایا اور ایسے حالات کے اندر نبی امی کو دنیا میں بھیجا جس وقت دنیا جو ہے وہ اس عالم میں تھی کہ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کس حالت تک پہنچ چکی تھی۔ ایسا زمانہ کہ جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس حد تک دنیا پہنچ چکی تھی، اور اس وقت رب کریم نے ایک بزرگ ترین شخصیت کو پیدا فرمایا جس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں اور عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، اور امام العرب والعجم کہا جاتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں امی لقب پانے والے، غریبوں مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ نبیوں میں امی لقب پانے والے،
مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام کو دنیا میں اس عالم میں بھیجا کہ ضلالت عام ہو چکی تھی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے اس نبی امی کو پیدا فرمایا، اور آپ نے آ کر جو ہے وہ دنیا کے انسانوں کو انسانیت سکھلائی۔ ربیع اول کے اس مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی سیرت کا مقصود کیا ہے اور آپ کی سیرت سے کیا چاہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ضلالت اور گمراہی دور ہو گئی۔ آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے آج بھی وہ ہیں۔ آج بھی جو شخص اس کو اپنائے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کی زندگیوں سے اندھیروں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے اس مہینے میں حضور کی سیرت کے سنانے کا معمول رہا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے لیے میں اور آپ جو ہے سوچے کہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے تھے، آپ کی زندگی کو ہم پڑھیں، آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں، جس کی زندگیوں کو دیکھ کر کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے۔ ارے دنیا میں خاندانیت چلتی تھی، میرا خاندان بڑا، اس کا خاندان اونچا، اس کا خاندان نیچا۔ کائنات کے امام تشریف لائے۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا ہے، کائنات کے امام سفر میں اور سفر جاری ہے، اچانک کوئی بات پیدا ہو گئی۔ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصار پر ہاتھ اٹھا دیا، ایک مہاجر نے انصار کو مار دیا۔ انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے والے ہیں، جنہوں نے مدد کی اور نصرت کی، اور مہاجر ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کا راستہ اختیار کیا۔ اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا، ایک وقت ایسا آ گیا، کائنات کے امام سفر میں، مہاجر بھی ساتھ ہیں، انصار بھی ساتھ ہیں، کوئی بات پیدا ہو گئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ مہاجر نے ہاتھ اٹھا دیا انصار پر، اس انصار نے آواز لگائی اپنے قبیلے والوں کو، کہا کہ او انصاریوں، دیکھو یہ مہاجر نے مجھے مارا ہے۔ انصاری نے جب آواز لگائی اپنے قبیلے والے کو، مہاجر نے اپنے قبیلے والوں کو آواز لگا دی، دونوں طرف سے قبیلے آ گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، اور منافقین بھی موجود تھے، ان کو موقع مل گیا کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے۔ اس لیے کہ جب جماعت میں کوئی مسئلہ آتا ہے اور گھر کی دیوار جب ڈھیلی ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑے آ ہی جاتے ہیں۔ آج بھی باطل اس کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے اور فرقہ پرستی ڈالی جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے بڑے پیر
سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی نے اپنی کتاب میں اہل سنی کون، ان کے آداب میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں ایک بات یہ لکھی ہے، مسجد کا امام اگر فاسق اور فاجر ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا صحیح سمجھتا، اس لیے کہ آج تو الگ ہوگا کل دوسرا الگ ہوگا، ایک گروپی نظم بن جائے گا۔ اجتماعیت کو رب العزت نے اور صحابہ نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے جو ہے اتنی اہمیت دی ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ پرستی نہ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مسلمانوں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، آپس میں فرقہ پرستی کو ختم کر دو، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو۔ متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ ہم سب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، نتیجے میں باطل کی ذرا سی طاقت ہمیں گھبراتی ہے۔ خیر مجھے تو عرض کرنا ہے، کائنات کے امام موجود ہے، ایک طرف سے آواز لگ گئی او انصار کی جماعت، دیکھو مہاجر نے مارا ہے، اس نے بھی آواز لگا دی او مہاجروں چلے آؤ، دونوں طرف سے لوگ چلے آئے، منافقین چال چلنے لگے، کائنات کے امام کو کسی نے خبر دے دی، راوی فرماتے کائنات کے امام کھڑے ہوئے، آپ اس طرف دوڑنا شروع کر دیے اور اتنی تیز رفتاری میں تھے آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی، جلدی سے گئے آواز دی اور کہا دعوہا فإنہ ممتنا، کہا کہ چھوڑو یہ بات ختم کرو۔ یہ کون سی حماقت ہے کہ تم اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں، اس لیے اسلام میں کسی قبیلے کو شیخ کو سید پر فضیلت نہیں، سید کو شیخ پر فضیلت نہیں، اور جو ہے انصاری کو مہاجر پر فضیلت نہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر کائنات کے امام نے فرمایا تم سب کے سب برابر ہو، کلہم سواسئ، تم سب کے سب برابر ہو، یہاں تک کہ تم سب اتنے برابر ہو جیسے کنگھی کے دانتے ہوتے ہیں، جیسے برابر ہوتے ہیں تم سب بھی برابر ہو، شیخ کو سید پر فضیلت دی، سید کو شیخ پر فضیلت دی، تم یہ قبائل کہاں سے لائے؟ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جس نے بنگالی کو بنگالی کہا اس نے امت کو توڑ دیا، جس نے بہاری کو بہاری کہا اس نے امت کو توڑ دیا، جس نے گجراتی کو گجراتی کہا اس نے امت کو توڑ دیا۔ تم سب تو ایک امت ہے، ہم سب ایک امت ہے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا دعوہا، ارے اس سے تو میں نے تمہیں باہر نکالا تھا، ارے اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی برادری بڑی نہیں، اگر کوئی برادری والوں کو بلاتا ہے اور اگر کوئی جو ہے اپنی برادری پر ناز کرتا ہے، یاد رکھو اسے کہنا پڑے گا اور اس کو جا کر کہو یہ غلط ہے۔ کائنات کے امام کا سبق یہ نہیں، قبائل کو شیرو شکر کرنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ قبائل تو اللہ نے اس لیے بنائے ہیں
ताकि तुम पहचाने जाओ। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, रब्बे करीम ने तुम्हें कबीलों में इसलिए बांटा है ताकि पहचाने जाए फलान इकबाल है और फलान सैयद इकबाल है, फलान शेख इकबाल है, फला जो है वो मिर्जा इकबाल है, पहचाने जाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। आपने कबाइल को खत्म किया, आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने ये एक दूसरे को ऊंचा दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीजान मोहतरम, ये तो हमारे बिरादर जो मुल्क में रहते हैं उनके यहाँ की तहजीब है, फला ब्राह्मण है और फला अछूत है, फला फला है, फला भंगी है, फला फला है। हमारी तालीमात ये नहीं, हमारी तालीमात तो ये हबशा से तशरीफ लाते, बिलाल हबशी है, अरे गुलाम है, बाप भी गुलाम है, इब्ने गुलाम है, खुद भी गुलाम है। कलर के एतबार से जो है वो कैसा कलर है आप जानते हैं। हबशा के रहने वाले जिनकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी, जब तशरीफ लाते दामने रसूल में आ जाते और मक्का फतह होता है तो यूनिटी का दर्स देते, कायनात के इमाम आगे बुलाते और कहते या बिलाल, ओ बिलाल, ये बैतुल्लाह की चाबी लो और बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ो और अजान कहना शुरू कर दो। ये हमारी तालीमात ये है, कायनात के इमाम की तालीमात ये है। हम किस तालीमात पर चलने चले हैं? ये तो दूसरों की तालीमात है। ये ब्राह्मण है, ये फला है, ये आदिवासी है, ये अछूत है, ये फला है, ये फला है। हमारी ये जो है वो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। ये कबाइल को कायनात के इमाम ने खत्म कर दिया। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को जो है वो छोटा बताना, ये कायनात के इमाम ने ये खत्म किया। इसलिए हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते 10 साल खिदमत की आप, कहा कि आप रोजा रखा करते थे, एक गिलास दूध होता उसी दूध को पीकर आप रोजा रखते थे, कभी वो भी मैसर न होता। एक मर्तबा आप कहीं तशरीफ ले गए थे, मैंने दूध को पी लिया इस ख्याल करके बड़ी देर हो गई है, और जहां तशरीफ ले गए हैं वहां के लोगों ने आपको खिलाया पिलाया होगा। आका तशरीफ ले आए, हजरत अनस फरमाते मैंने साथियों से पूछा कायनात के इमाम ने कुछ खाया क्या, आपने कुछ नोश फरमाया क्या, आप तो रोजे की हालत में थे। पता चला आपको किसी ने न खिलाया है ना आपने कुछ खाया है। हजरत अनस फरमाते हैं अंदर ही अंदर अपने दिल को कोसने लगा, ये क्या काम कर दिया मैंने। डर भी लगने लगा, अभी कायनात के इमाम आएंगे और यूं फरमाएंगे दूध लाओ, मैं क्या पेश करूंगा, मुझे पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। अगला हिस्सा हजरत अनस बयान करते हैं, कायनात के इमाम तशरीफ ले आए, मेरे महबूब तशरीफ ले आए, और करीने से आपको पता चल गया कि दूध मौजूद नहीं है, दूध नहीं है। हजरत अनस फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न उस दूध का सवाल किया, और फिर आगे फरमाते हैं वफात तक कभी आपने उस दूध के बारे में सवाल नहीं किया। यही हजरत अनस फरमाते मदीने के किसी कोने में कोई बीमार पड़ जाए,
کائنات کے امام اس کی خبر گیری کے لیے جاتے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، امت کی ماں، امت کی مفتیہ ارشاد فرماتی ہے، کائنات کے امام کی گود میں لوگ لا کر اپنے بچے دے دیا کرتے تھے برکت کے لیے، تاکہ وہ بچہ آپ کی گود میں چلا جائے۔ آپ کی گود میں بچے رکھ دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا آپ کی گود میں وہ بچہ پیشاب کر دیتا تھا، آپ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ آپ پانی منگواتے تھے اور کرتے کو اور چادر کو دھو دیا کرتے تھے۔ وہی امی جان فرماتی ہے، صبح صبح لوگ پانی لے کر آتے تھے تاکہ کائنات کے امام اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے اور جو ہے وہ ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے۔ تھوڑی دیر ہاتھ ڈال دے، اس کے بعد لوگ اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، ٹھنڈیوں کا زمانہ ہوتا اور سردیوں کا زمانہ ہوتا، سردی سخت ہوتی، لوگ پانی لے کر چلے آتے، کائنات کے امام کبھی انکار نہیں فرماتے، یہ نہیں فرماتے کہ ٹھنڈی بڑی ہے، میرے ہاتھ کو تکلیف ہوگی، بلکہ کوئی لے کر آتا، آپ اپنا دست مبارک اس میں داخل فرماتے، تھوڑی دیر تک رکھتے تاکہ وہ شخص لے کر جائے، پھر وہ اس کو استعمال کرتے۔ یہ کائنات کے امام نے ایسے اخلاق پیش کیے، اس لیے قرآن کریم نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ارے دنیا والے تو ڈگری دیتے تو جو ہے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور یوں کہتے بھول سے دے دیا، غلطی سے دے دیا، ارے یہاں تو جھوٹے بھی بن جاتے، لیکن رب کریم تو پکی ڈگری دیتے، رب کریم سگنیچر کرتے اور آپ ڈگری دیتے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق والے تھے، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ارے کائنات کے امام کے اخلاق تو دیکھو، آپ تشریف فرمائے، اکیلے تنے تنہائے، اپنا کرتا مبارک سکھا رہے، اور ایک آ کر دشمن کہتا ہے، تلوار سوتتا ہے اور یوں کہتا ہے مَن یمنعک منی یا محمد، او محمد کون بچائے گا تجھ کو، آج تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے اللہ، جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی، وہ کانپنے لگتا ہے۔ سارے نبیوں کے امام، ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں ہمیں ناز ہے، ہم اس شخصیت کا کلمہ پڑھتے ہیں جو دشمن کو سامنے لا کر جو ہے وہ معاف کر دیا کرتی۔ صفوان آئے اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، زہر آلود خنجر لے کر آئے تھے کہ کائنات کے امام کا آج خلا کما کر دے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ کائنات کے امام کو پتا چل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، او میرے صحابہ، تم چلے جاؤ، اس لیے کہ صفوان جو کام کرنے آئے ہیں تمہاری موجودگی میں وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں چور کے کان گرم ہوتے۔ جب کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تم سب چلے جاؤ، صفوان وہ کام کرنے آئے جو کام تمہاری موجودگی میں نہیں کر سکتے، اب صفوان کے کان گرم ہو گئے، سمجھ گئے کہ کائنات کے امام کو اللہ نے بدلا دیا، کانپنے لگے، جسم اندر سے جو ہے وہ کانپ رہا ہے۔ اب کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا ہے اور صفوان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس رحمت للعالمین کی ذات پر قربان جائے، فرمایا صفوان کیا لے کر آئے ہو؟ نکالو وہ خنجر زہر آلود۔ تو ایک دم سے سہم گئے، کہا معاف کر دی، معافی کا طلبگار، پوچھ لیا کس نے بھیجا، کیا بھیجا۔ یہاں فرماتے اللہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور لوگوں بڑے فخر سے اپنی زندگی گزارو اور یوں کہو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے جس کی سیرت اتنی پاکیزہ ہے، جس کی صورت اتنی پاکیزہ ہے، وہ اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کی تعظیم کرتے۔ ارے کیسی زندگی گزاری ہے، ارے جو یہ لوگ کہتے ہیں تلوار سے دین پھیلا دیا اور تلوار سے یہ کر دیا، ہاں لوگوں تم صحیح کہتے ہو، تلوار ہی سے دین پھیلائے، لیکن ایک بات تم غلط یہ کہتے ہو، وہ تلوار جو ہے لوہے کی فولاد کی نہیں تھی، وہ تلوار تو اخلاق کی تھی جو گردنوں کو نہیں اتارتی تھی، دلوں کو جھکا دیتی تھی۔ وہاں صفوان کا دل جھک گیا۔ یہاں حضور پاک علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ من یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا انت کریم، ہاں تو کریم، وانت ابن کریم، آپ کریم کے بیٹے۔ اسی لیے تو کہا وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا، وہ اپنے بھی پرائیوں کے بھی غم کھایا کرتے تھے۔ کوئی جگہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، آپ بھی اندر سے پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ نے ایسے اخلاق برت کر دکھائے، ارے یہودی آ جاتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے کائنات کے امام کی، آپ نے قرض لیا تھا، آ کر مجلس کے درمیان کہتا ہے محمد وہ قرض ہمیں لوٹا دو، وقت پر قرض دیا نہیں جاتا۔ بولنے لگا، صحابہ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ اجازت دے، ابھی اس کی گردن اٹھا دوں گا۔ قربان جائے اس نبی پر، آپ کے عالی اخلاق پر، آپ کے عالی مرتبے پر، آپ کے تحمل پر، آپ کے برداشت پر۔ آپ کتنا تحمل کرتے تھے، آپ کتنا برداشت کرتے تھے۔ ہم حضور کی سیرت کو سامنے رکھے، اپنی زندگی کی پیمائش کریں، ہم کتنا تحمل کرتے ہیں، ہم کتنا برداشت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نوکری دھندے میں اپنے بڑے کو اپنے چھوٹے کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں؟ بڑے چھوٹے بھائی کو ہم برداشت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے ساتھ تول کر دیں اور وہاں کھڑے کھڑے کہتے ہیں کائنات کے امام نے حضرت عمر کو کیا تعلیم دی۔ واہ واہ، آپ کی تعلیمات پر ہم قربان جائے۔ کہا کہ عمر تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو جا کر یہ کہتے بھائی کسی سے قرض مانگنا ہو ذرا نرمی سے مانگو، ذرا آسانی سے مانگو، کسی کو مہلت دو۔ اور مجھے یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ جب آپ نے قرض دیا ہے تو قرض واپس لوٹا دو۔ یہاں تک کہ وہ کہنے لگا کائنات کے امام سے قرض لے لیا، یہاں تک اس نے کہہ دیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی حال ہے۔ عبد المطلب قبیلے کے سردار تھے،
ارے قریش کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے جب جو ہے وہ کائنات کے امام کے دادا کی طرف منسوب کرنے لگا، قریش کے سردار تھے اور بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگا عبد المطلب کی اولاد جو ہے وہ اسی طرح کرتی ہے۔ کائنات کے امام پر قربان جائیں، آپ نے برداشت کر لیا، اور لوگوں ہم اسی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے، اگر کسی نے کوئی بات ہمارے خلاف کہہ دی عمر پر اس کا غصہ نہیں اترتا۔ یہ صفات ہمارے اندر سے، یہ بری عادتیں ختم ہونی چاہیے، برداشت کی صفت پیدا کرنی چاہیے، اور جو ہے معاف کرنے کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور اسی پر ناراضگی زندگی بھر لے لینا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی عادات میں نہیں ہے، یہ آپ کے صفات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ صفات جو حضور پاک علیہ السلام کے، ان صفات کو ہم سب کو پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے کھجوریں لو اور کھجوریں لے جا کر اس یہودی کا قرضہ ادا کرو، اور 3-4 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دو، اس لیے کہ آپ نے ان کو سخت سست الفاظ کہہ دی۔ لوگوں، حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت اور آپ کی خدمت کے جذبے، آپ کے صفات کو لے کر دنیا میں جب انسانیت چلتی ہے تو انسانیت جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہ اخلاق پیش کیے، وہ عادات پیش کیے، وہ احوال پیش کیے۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جب اس ملک میں تشریف لائے، آپ نے کون سا لشکر تیار کیا؟ آپ کے پاس کون سا لشکر تھا؟ کوئی لشکر نہیں تھا۔ کون سی جماعت تھی؟ حضور پاک علیہ السلام کے اشارے پر جب اس ملک میں تشریف لائے، آپ تنہا تھے، آپ اکیلے تھے۔ آپ نے ایسے اخلاق اور ایسی خدمت کے پہلو کو پیش کیا۔ اس لیے مسلمانوں، خدمت کے پہلو کو اجاگر کرو، خدمت کے جذبے کو پیدا کرو۔ جب وہ جذبے کو لے کر معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں چلے تو انسانیت رفتہ رفتہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی کہ ہم کو اگر کوئی حقوق دے سکتا ہے تو وہ یہی مذہب ہے، یہی مسلک ہے اور یہی مذہب ہے جس میں ہمیں اپنے حقوق مل سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لے آئے کہ ہمیں اسی مذہب میں جو ہے وہ کوئی پناہ مل سکتی ہے۔ تو کملی والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں آ کر انسانیت نے پناہ لی۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ والے جہاں کہیں چلے، دنیا نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے عادات کو دیکھا۔ افسوس صد افسوس، ہمارے اندر سے وہ روحانی عادات ختم ہو گئے، وہ خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ حیا ہماری ختم ہو گئی، وہ سیرت کے پہلو ختم ہو گئے۔ نتیجے میں غیر تو کیا ہمارے قریب آتے، ہمارے اپنے جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سینکڑوں بچیاں جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ کر اور ایمان کو چھوڑ کر اور توحید کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے کائنات کے امام کی سیرت کو چھوڑا ہے، آپ کے اخلاق کو چھوڑا ہے، آپ کی عادات کو چھوڑا ہے۔ نتیجے میں ہم سارے کے سارے اس میں برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے ہم حضور کی سیرت کو پیدا کریں، قبائل کے اختلاط کو ختم کرے، قبائل کے اونچے نیچے کو ختم کرے، اور جو ہے ہم ایک بن کے رہے اور حضور کے عادات کو، تحمل کو، برداشت کو، معاف کر دینے کو، معاف کر کے بھول جانے کو، یہ صفات کو پیدا کرے۔ جب اس نے کہا آپ تو کریم ہیں، آپ کے ابو بھی کریم، آپ تو بڑے اچھے، کائنات کے امام نے تلوار کو رکھ دیا اور یوں فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تلوار سے اسلام پھیلا ہے لیکن فولاد یا لوہے کی نہیں،
اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اخلاق کی تلوار سروں کو نہیں کاٹتی، دلوں کو جھکا دیتی۔ لاہور کی سرزمین پر داتا علی حجویری تشریف لائے، اس سرزمین پر پہنچے جس سرزمین پر کفر جو ہے وہ دنیا میں عام ہوا تھا، اور وہ لاہور کی زمین کفرستان بنی ہوئی تھی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، نہ کوئی لمبی جماعت آپ کے ساتھ تھی، نہ کوئی فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو اجاگر کیا، آپ نے خدمت کے جذبے کو پیدا کیا، اور آپ نے لوگوں کی خدمتیں کرنا شروع کی۔ جوک در جوک چند سالوں کے اندر آدھا لاہور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے، ان باتوں سے، ان مجلسوں سے ضرورت اس بات کی ہے ہم حضور کے صفات کو پیدا کریں، آپ کے برداشت کی صفات، آپ کے جو ہے تحمل کی صفات، یہ سب ہم پیدا کریں، اپنے خدمت کے جذبات کو پیدا کریں، ہم اپنے جذبات کو اجاگر کریں۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سونے کی کانیں ہیں، ہر ایک میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو اجاگر کریں۔ اس لیے ہم کام پر لگ جائے، اگر ہم حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں اور کام میں لگ جائے، پھر کروڑ ہا کروڑ انسان جو ہے وہ دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔